ایران میں ایک 22 سالہ لڑکی کی موت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ان میں کم از کم بھی اب تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 41 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جس کی وجہ سے اتنے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں ایک بائی ایک۔ ٹھیک ہے، مہسا امینی ایران کے صوبہ کردستان کی ایک لڑکی تھی۔ اس کی عمر 22 سال تھی اور وہ جب ایران کے شہر تہران میں آئی تو موریلیٹی پولیس نے اسے یہ کہہ کر گرفتار کر لیا کہ اس نے غیر مناسب طور پہ پردہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے سکارف سے اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس دن 13 ستمبر کی ڈیٹ تھی، لیکن ٹھیک اس کے 3 دن بعد یعنی کہ 16 ستمبر کو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سرکاری بات کو مانیں تو اس کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ پبلک اوپینین یہ ہے کہ اس کی موت اس کو مارنے کی وجہ سے، اس پر تشدد کیے جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس کی ایک ویڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیٹینشن سینٹر کے اندر موجود ہے اور وہ اچانک کھڑی بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ نیچے گرتی ہے، جہاں پر اس کو قریبی ہسپتال لے جایا جاتا ہے اور وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پبلک اوپینین ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایران میں یہ ایک قانون ہے کہ آپ پبلکلی اوپن ہیئر کے ساتھ نہیں بھیج سکتی اور وہاں پر پردے کے لحاظ سے بہت سخت شرعی قانون نافذ العمل ہیں۔ جی ہاں، امام آیت اللہ خمینی جو ہیں انہوں نے پردے کے حوالے سے سخت گائیڈ لائن جاری کر رکھی ہیں، اور اس حوالے سے ایک موریلیٹی پولیس بھی ہے جس کا کام یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ پبلک میں عورتوں نے صحیح نقاب کیا ہوا ہے یا قانون پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ موریلیٹی پولیس دوسری پولیس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا کام صرف اور صرف چیک کرنا ہے اور عورتوں کو وارن کرنا ہے۔ اور جب 17 تاریخ کو اس مہسا امینی نامی لڑکی کی تدفین ہوئی تو اس کے بعد ہی عورتوں نے اپنے حجاب کو جلانا شروع کر دیا اور انہوں نے سر عام مظاہروں میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سے پورے ایران کے اندر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو ہے بڑھتا گیا ہے، اور اب سول انریسٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ مظاہرے کم از کم بھی 81 شہروں تک پھیل چکے ہیں۔ وہ کھلے عام لوگوں پر پیلٹ گنز اور واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے، اور مزید خدشہ ہے کہ یہ مظاہرے اور دوسرے شہروں تک بڑھ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہی جب دیکھا گیا کہ مظاہروں میں شریک ہونے والی کچھ خواتین وہ بھی باپردہ تھیں، ان میں ایک طاہرہ نجفی نامی ایک لڑکی ہیں جو کہ 20 سال کی ہیں، وہ کھلے بالوں کے ساتھ مظاہرہ کر رہی ہیں اور اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ ڈیتھ ہونے کی کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ایرانی پولیس نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن ایران کی جو سرکاری حکومت ہے وہ اس کنڈیشن سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور یہ مظاہرے صرف ایران تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں لندن، پیرس اور دوسرے کئی ملکوں میں ایران کے سفارت خانے کے باہر بھی یہ صورتحال دیکھی جا سکتی ہے۔ حال ہی میں ہونے والے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے خطاب کیا تو اس کے بعد صدر جو بائیڈن نے خطاب کیا، اور انہوں نے جو پبلک اوپینین ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کی پبلک کے ساتھ ہیں اور ایران کی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ اسی طرح کی ایک 2009 میں ریولوشن آئی تھی ایران کے اندر، جس میں بہت بڑی تعداد میں عوام باہر نکلی تھی، اور لیکن جو 2009 کے مظاہرے تھے وہ اس سے بالکل مختلف تھے۔ جی ہاں، وہ اس لیے مختلف تھے کیونکہ اس وقت سچویشن 2009 کے الیکشن تھے جس پر ایرانی صدر پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے فراڈ کر کے ووٹ لے کر حکومت میں آئے ہیں، جسے 2009 میں گرین ریولوشن کا نام دیا گیا۔ لیکن اس وقت یہ والی جو انقلاب پاسداران ہیں ان کی مدد سے یہ والی جو گرین ریولوشن تھی اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اب تک کی حالات کے لیے اتنا ہی، اگلی معلومات کے لیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔